أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کی یہ 96 نمبر سورۃ العلق، جس کی ابتدائی 8 آیات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ دروس میں بیان کیا جا چکا ہے۔ آیت نمبر 9 سے آج کے درس میں انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا۔ ابتدائی 5 آیات تو قرآن حکیم کی سب سے پہلی وحی کہلاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 7، 8، 6، 7 اور 8 یہاں سے ایک خاص موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جن کا شان نزول گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا۔ ما قبل سے ربط اور تعلق کے لیے اس کا خلاصہ پھر عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ آپ کو نماز پڑھنے پر ستاتے تھے، اللہ کا نام لینے پر تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج ہم کتنی عافیت اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور کتنے اطمینان کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کتنا سخت دور تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے پر مارا اور پیٹا جاتا تھا، نماز کے پڑھنے پر دھمکیاں دی جاتی تھیں، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو مکہ کے سرداروں میں بڑا سردار ابو جہل، جس کا تعلق آپ کے خاندان سے تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آئندہ اگر تم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو گردن کو تمہاری پاؤں سے کچل دوں گا، نماز نہ پڑھنا یہاں پر۔ اور یوں کہا کہ تم مجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، بعض روایات میں آتا ہے اس کو جھڑک دیا۔ تو اس پر وہ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ نہیں مکہ میں میری کتنی بڑی مجلس ہے اور کتنا بڑا جتھا اور جماعت میرے ساتھ ہے، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب اس نے اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کی تو اللہ رب العالمین کی غیرت کو جوش آیا، اور اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی، یہ پوری آیات ہیں ساری، آیت نمبر 6 سے آخر تک۔ تو میرے محترم دوستوں، کیونکہ قرآن کریم یہ کسی خاص انسان کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ تمام نیک لوگوں کی نیکی اور ان کے بہترین انجام اور انعام کو بیان کرتا ہے، اور تمام سرکشوں کی سرکشی اور ان کے بدترین انجام کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں ابو جہل کا نام نہ لیا، حالانکہ خاص اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ ابو جہل کا نام نہ لیا، لیکن ہر سرکش، ہر دین مخالف، ہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، دین حق کے جھٹلانے والے،
ان کو دھمکیاں دینے والے، ان کی مخالفت کرنے والوں کے بدترین انجام کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ ظاہر کیا، بیان فرمایا اللہ پاک نے، یہ سرکشی پیدا کیوں ہوتی ہے، انسان گمراہی کا راستہ اختیار کیوں کرتا ہے، اس بنیادی نقطے کو بیان کیا تاکہ میرے محترم دوستوں قیامت تک آنے والے انسان اللہ کی نافرمانی اور سرکشی سے بچ کر بدترین انجام سے بچیں۔ کون چاہتا ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں؟ کون چاہتا ہے کہ میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ اب انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اس بنیادی نقطے کو غور فرمائیے، کیونکہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، ہم یہاں آئیں۔ آج دنیا کی ہر چیز کو پڑھا اور سنا جا رہا ہے، اللہ کے کلام سے ہم غافل ہیں۔ اس لیے صرف ترجمہ یا یوں سمجھیں کہ صرف کلمات یا کوئی بیان نہ سنیں، بلکہ اچھی طرح غور فرمائیں، قرآن کی ترتیب اور اسلوب کو سمجھیں کہ قرآن کیسے انسانیت کی تربیت اور تعمیر کرتا ہے، کیسے ان بنیادوں کو بیان کرتا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائیں تو پوری عمارت درست ہے، کس طرح ہمارے اندر کو پاکیزہ کرتا ہے، اندر پیدا ہونے والی ان بیماریوں کو جو ہماری اخلاق و کردار و ایمان اور دنیا آخرت کی بربادی کا ذریعہ بنتی، ان کی اصلاح کرتا ہے۔ تو دیکھیے آیت نمبر 6 میں فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، کوئی اس میں شبے کی بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ انسان سرکشی کے اندر ہے، سرکش، نافرمان، اللہ اس کے رسول کا باغی، اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزارنے والا، پیغمبر کی زندگی کو چھوڑ کر ٹھکرانے والا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ایسا کیوں کرتا ہے؟ خدا کا پیدا کردہ انسان اللہ کا بندہ کیوں کر رہا ہے؟ اور وجہ بیان کی ارآہ استغنا، وجہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، مجھے کسی کی کیا حاجت ہے، ذرا سی سمجھ آ گئی، کچھ دنیا کی تعلیم حاصل کر لی، چند پیسے کما لیے، کوئی خاندان قبیلہ، کہیں بھی انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، میں تو بذات خود یہ صلاحیت، یہ طاقت، یہ قوت، یہ سمجھ اور یہ عقل رکھتا ہوں، تو پھر میں کیوں کسی کی بات مانوں؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں اس کے پاس مال، دنیا کی کوئی، حالانکہ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، ابتدا میں خلق الانسان من علق کے اندر اس کو واضح فرمایا کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ آج تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے حکم کے آگے بغاوت کرتے ہو، تمہاری حیثیت اور تمہارا جو وہ ابتدا کیا ہے اس پہ غور کرو۔ تو یہاں اس سبب کو بیان کیا کہ ارآہ استغنا، وہ کہتا ہے مجھے کس کی ضرورت ہے؟ جہاں کسی کو جس درجے میں طاقت و قوت ملتی، چاہے وہ سرداری مل جائے، اقتدار مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کچھ روپیہ پاس آ جائے، کچھ زمین مل جائے، کوئی بھی چیز، تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے ارآہ استغنا، اور یہ وجہ ہے نافرمانی اور سرکشی کی۔ آپ جائزہ لے لیجئے، جتنے لوگ دنیا میں اللہ کے نافرمان، باغی، سرکش، گناہگار، فاسق و فاجر، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس علت کو بیان کیا، اس سبب کو بیان کیا، اس وجہ کو بیان کیا، اس کے بعد اس کا علاج بیان کیا۔ آیت نمبر 9 کیا فرمایا؟ 6 7 8 آیت نمبر 8 کیا فرمایا؟ ان الی ربک الرجعی، ارے تم کس دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہو؟ انا، بلا شبہ، الی ربک، آپ کے رب کے پاس، رجعا، ان سب کو لوٹنا ہے۔ ساری قوت دھری کی دھری رہ جائے گی، ساری سلطنت، ساری بادشاہت، ساری طاقتیں۔ آج مسلمان وہ بھی اسی دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے، اور غیر مسلم تو بیچارہ ہے ہی اندھیرے کے اندر۔ ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہمارے پاس یہ قوت ہے، ہمارے پاس یہ طاقت ہے، میرا فلاں مقام و منصبہ ہے، میرا فلاں عہدہ ہے، میں اتنے لوگوں پر حکمران۔ کہ ان الی ربک الرجعی،
بلا شبہ یقیناً تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ ساری طاقتیں، یہ ساری قوتیں، یہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، تم بے بس اور محتاج اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے۔ یہ صرف چند روزہ زندگی میں تمہیں اللہ نے دیا ہے امتحان و آزمائش کے لیے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب تم اٹھائے جاؤ گے زمین سے حرکت نہیں کر سکتے۔ ما تزال قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، آدمی اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا، حدیث شریف میں آتا ہے۔ یہاں تک کہ 4 سوال نہ کر لیے جائیں: زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، اپنے علم پہ کیا عمل کیا تھا، تو قدم ہلانا مشکل ہوگا، اتنا انسان بے بس و محتاج ہوگا۔ تو ان الی ربک الرجعی، یہ تو قیامت کے دن عرض کیا تھا گزشتہ درس میں نے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تو ہے ہی ہے، آج بھی دعوت فکر دی ہے ہر سرکش و باغی کو، ہر اس شخص کو، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کروں، جہاں جہاں میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کون مجھے پکڑنے والا ہے، کون میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اور میرے پاس تو یہ کچھ ہے، تو اللہ فرماتے ان الی ربک الرجعی، اے غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان، اے سرکش و باغی انسان، آج بھی تم اپنے رب کے محتاج ہو، بلا شبہ تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ آج بھی ہم لوٹ رہے ہیں، موت کے بعد تو لوٹنا ہے، آج بھی لوٹ رہے ہیں۔ کیسے بھائی؟ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مجھے بتائیے ہر چیز میں ہم رب تعالیٰ کے محتاج ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ آنکھیں جو چمک رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، ایسی دیکھ رہی ہیں؟ اللہ کا حکم جاری ہے، جو زبان بول رہی ہے اس اللہ کا حکم، اور جو جسم حرکت کر رہا ہے۔ آج ہم نے جو غذا کھائی ہے، ہم میں سے کوئی انسان اس غذا کو تیار کر سکتا تھا؟ مجھے کہا جاتا جی اپنی غذا کا خود انتظام کریں، اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ جناب آپ اپنی غذا کا خود انتظام کریں۔ کیا میں زمین سے گندم اگا سکتا ہوں؟ کیا اگانے کے بعد اس کی حفاظت کر سکتا ہوں؟ اس کو پیسنا، اس کا آٹا گوندنا، اس کی روٹی بنانا، پھر ایک ایک چیز میں رب تعالیٰ کے محتاج۔ کھا لیا جو لقمہ منہ کے اندر، اب یہ اندر کیسے ہضم ہو؟ اندر سارا نظام چل رہا ہے۔ ان الی ربک الرجعی کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ تھوڑا سا آدمی غور کرے تو یقین جانیے اندر سے آواز آتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ اندر کی آواز آئے گی اگر اس پہ غور کریں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا، جیسے آپ کے احسانات و انعامات ہم پہ تھے، ہم یقیناً آپ کی نافرمانی کرتے رہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، آپ ہم پہ رحم نہیں فرمائیں گے، ہم دنیا آخرت میں برباد ہو جائیں گے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً رب تعالیٰ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ آج بھی ہم لوٹ رہے ہیں، قدم قدم پر اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہو رہا ہے، ہر قدم پر۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ 3 آیات تو بنیاد تھیں اس پورے واقعے اور اس سے حاصل ہونے والی ہدایات کی، کہ کیسے میں اور آپ اور قیامت تک آنے والا ہر انسان سرکشی سے اپنے آپ کو بچائے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی و عبادت، اللہ کے آگے جھکنا۔ میرے محترم دوستوں، یہ جب ہوگا جب کہ یہ کیفیت پیدا ہوگی، سمجھ میں آئے گی بات۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اس واقعے کے کچھ حصوں کو بیان فرمایا جو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور سمجھایا قیامت تک آنے والے ہر باغی سرکش کو، ہر مخالف پیغمبر اور ہر دین کے مخالف کو سمجھایا تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، اگر تم پیغمبر اسلام جیسی عظیم شخصیت کی خلاف کہیں کسی بھی جگہ کھڑے ہوتے ہو، اپنی زبان استعمال کرتے ہو، اپنی قوت و طاقت استعمال کرتے ہو، اور دین اسلام، کیونکہ حضور کی تو نسبت ہی دین کے ساتھ ہے،
اگر حضور، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت تو یہ ابو جہل آپ کو صادق و امین کہتا تھا. یہ ساری مخالفت دین اسلام کی وجہ سے تھی کہ اس حق کو قبول نہیں کر رہے تھے. تو کہا جو اس حق کی مخالفت کرے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی اسے پکڑنے والا نہیں، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ اسے دیکھ رہے ہیں. اور اس نے کہا تھا ابو جہل نے، جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بڑی طاقت و قوت ہے، یہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں ہیں. اگر آپ نے دین حق پہ عمل کیا اور حق کے لیے آواز بلند کی اور حق پر قائم ہوئے تو یہ سب آپ کے مخالف ہو جائیں گے. تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کو حوصلہ دے رہے ہیں، تم فکر نہ کرو، پھر ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے. اس نے کہا تھا کہ میں اپنی مجلس کے لوگوں کو لاؤں گا، سب آپ کو ختم کر دیں گے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، تو اپنی مجلس والوں کو بلا لے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے جو تجھے حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح گھسیٹیں گے تجھ کو. ذرا غور فرمائیے گا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو فعل ابو جہل، اگر ابو جہل اس طرح کرتا، یعنی آگے بڑھ کے مجھے، اس نے کہا تھا میں گردن آپ کی پاؤں سے دبا دوں گا، یہ اپنی مجلس کے لوگوں کو اگر بلاتا، لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ الزَّبَّانِيَّةُ عَيَانًا، یہ جو زبانیہ فرشتے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ وہ اسے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہوتے. اور اسی روایت میں آیا کہ یہ آگے بڑھا کہ حضور کو تکلیف پہنچائے، پھر رک گیا. پوچھا ان لوگوں نے کیا ہوا، کیوں آگے نہیں بڑھے؟ کہا میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک گہرا گڑھا ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس میں پردار مخلوق ہے، مجھے خوف تھا کہ میں آگے بڑھتا تو مجھ پہ حملہ کر دیتا. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. یہ تو اس واقعے پر ہوا. اور کچھ ہی چند سالوں کے بعد ہجرت کا دوسرا سال غزوہ بدر پیش آیا اور یہی ابو جہل اس طرح مردار ہوا کہ اس کو چھوٹے سے بچوں نے اس کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد پھر اس کو قلیب بدر کے اس خالی کنویں کے اندر گھسیٹ کر ڈال دیا گیا. اور یہ تو دنیا میں اس کا انجام ہوا. مفسرین لکھتے ہیں کہ قیامت میں اسی طرح گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی؟ حق سے کی سرکشی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، بس یہ ہے بنیاد. اب جو انسان جس جگہ حضور کی مخالفت کرے گا، دین حق کو چھوڑے گا، حق والوں کے مخالف کھڑا ہوگا، میرے محترم دوستوں، وہ اس سخت وعید میں داخل ہو جائے گا. لہذا اوروں سے پہلے مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے. کہیں کسی جگہ پر میرا کوئی عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو نہیں ہے؟ کہیں میں کسی جگہ پر دین حق کے خلاف تو کھڑا نہیں ہو رہا؟ کہیں میری زبان، کہیں میرا عمل، کہیں میرے اختیارات اس کے لیے استعمال تو نہیں ہو رہے؟ میرے محترم دوستوں، فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اہل حق کے ساتھ ہیں، ہم پیغمبر علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دین کے ساتھ ہیں، اور جہاں اس کی مخالفت ہے ہم اپنے آپ کو بچائیں. انفرادی مخالفت سے بھی بچائیں. انفرادی مخالفت، اکیلے ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی ذاتی عمل دین اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو جائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تفصیل سے ارشاد فرمایا تاکہ ہر انسان اپنی فکر کرے اور کہیں ان وعیدوں میں داخل نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی جگہ جا کے کھڑا ہو جائے کہ اس کے بالمقابل اللہ رب العالمین کی طاقت و قوت ہو، پھر اسے کوئی بچانے والا نہیں.
جب اللہ کے مقابلے میں آئیں گے کون بچ سکتا ہے اللہ کی ذات سے اور اللہ کی قوت و طاقت سے؟ تو فرمایا، اب ان آیات کو دیکھیے، ارائیتا، کیا بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا؟ ارائیتا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو؟ الذی ینہا، جو کہ روکتا ہے۔ کس کو روکتا ہے؟ عبدن، ایک بندے کو۔ یہاں عبدن سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اذا صلی، اذا جس وقت، یہ لفظ اذا کئی مرتبہ پہلے آ چکا ہے۔ اذا وہ وقت، جس وقت، صلی وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور ہم کسی درجے میں اس نمازی کی نماز میں رکاوٹ بنے، خدا نہ خواستہ اس وعید میں نہ آ جائیں۔ ہم خود بھی نیک عمل کرنے والے ہوں اور نیک عمل کے لیے معاون بن رہے ہوں، ہم دیکھیں کہیں کسی نیک عمل کے اندر میں رکاوٹ تو نہیں بن رہا کسی کے لیے۔ گھر کے لوگ ہوں، دوست احباب ہوں، چلو یار چھوڑو نماز بعد میں پڑھنا، آج گھومنے چلتے ہیں، آپ نماز میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ نماز ہو رہی ہے، گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہم زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، یا کوئی بھی صورت ہو۔ اس لیے اس پہ غور کیجئے کہ حق پہ عمل کرنا اور حق کی حمایت کرنا، حق کی معاونت کرنا، حق کی نصرت کرنا، نہ عمل ہم سے چھوٹے، نہ معاونت، حمایت و نصرت ہم سے چھوٹے۔ تو ارائیت الذی ینہا، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو، ینہا جو کہ روکتا ہے، روکتا ہے، عبدن اذا صلی۔ مفسرین فرماتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں جس میں انسان مشغول ہو کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ان چیزوں کے قائم کرنے، اس کی آپ عام فہم آج کی مثالیں لے لیں، مختلف کھیل تماشے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب نے فلاں کھیل کی گیم کی دکان کھولی ہے، مختلف قسم کے گیم وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں ان کی شکلیں۔ اب کیا ہے، وہ نوجوانوں کا ایک مجمع وہاں جمع ہے، اذان ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، دوسری اذان ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو، مختلف شکلوں کے اندر۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بڑی سخت بات ہے، بڑی سخت بات کہ بنیادی احکام و فرائض و دین حق سے غافل کرنے والے وہ لہو و لعب و تماشے ہم قائم کریں، اس کا ہم ذریعہ بنیں، اس کے مراکز، اس کی جگہیں کھولیں، اور لوگ وہاں پڑھ کے اللہ کی دعوت سے، اللہ کی دین سے غافل ہوں، تو ہم بھی حق کی رکاوٹ ڈالنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، عبدن ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب وہ بندہ اتنا عظیم ہے کہ بذات خود بھی انتہائی متقی و پرہیزگار، اور ساری انسانیت کو حق کی طرف دعوت دینے والا، ضرورت تو یہ تھی کہ اس کی حمایت و نصرت کی جاتی، اس کے برخلاف اس کے راستے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا ارائیت ان کان علی الہدی، بتاؤ تو صحیح کہ اگر وہ شخص خود ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا ہو، یعنی وہ بذات خود بھی ایک روشن چراغ ہے، اور وہ خود ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ خود اس روکنے والے کے لیے دن اور رات فکر و غم کر رہا ہے کہ یہ بھی ہدایت پر آ جائے، کیا اپنے خیر خواہ اور نصیحت کرنے والے کی مخالفت سمجھ میں آتی ہے؟ کتنی بری بات ہے، کتنی بدترین بات ہے۔ سے آج والدین، اساتذہ، مشائخ، بزرگ احباب، علماء دین، یہ آج عوام کو، والدین اپنی اولاد کو، اہل علم عامۃ المسلمین کو، اور اسی طرح مشائخ اپنے مریدین کو، اساتذہ معلمین اپنے شاگردوں کو، ہر بڑا سمجھدار حق پہ چلنے والا اپنے چھوٹوں کو تنبیہ کرتا ہے، بھئی ایسا نہ کرو، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تم اپنے اخلاق و کردار کو بگاڑ رہے ہو۔ تو بسا اوقات یہ لوگ برے لگتے ہیں، یہ کیا لوگ ہیں، انہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ہماری انفرادی زندگی، پرسنل لائف، آپ کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔
آج وہ وقت آ گیا کہ اولاد بھی اپنے والدین کی تربیت اور نصیحت کی بات کو برا ماننے لگی۔ یہاں اس کو خاص انداز سے بیان کیا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، یعنی وہ کتنا عظیم انسان ہے جو خود بھی ہدایت کے راستے پر ہے، جو لوگوں کے لیے غم کھا رہا ہے، گھل رہا ہے، فکر کر رہا ہے، امر بالتقوی، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ اس کی مخالفت کرنا کتنی بدترین بات ہے، یعنی اس کی مذمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو جن کے میں نے نام لیے ابھی، والدین، اساتذہ، مشائخ، بزرگان دین، علماء کرام، حق کی محنت کرنے والے، میرے محترم دوستوں، ان کا تو اکرام و احترام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے خیرخواہ ہیں، یہ ہمارے ہمدرد ہیں، چاہے جائے کہ ان کی مخالفت کی جائے۔ ان کی مخالفت تو ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی جل رہا ہو اور کوئی اسے بچانے کے لیے آئے تو اس کو نقصان پہنچانے لگے، کوئی ڈوب رہا ہو، کوئی اسے نکالنا چاہے تو اسے برا بھلا کہے۔ تو ارأیت ان کان علی الہدی، بتاؤ تو صحیح اگر وہ شخص ہدایت پر ہو جس کو روکا جا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، او امر بالتقوی، یہ تقوی کا حکم دیتا ہو، نیکی کا حکم دیتا ہو، تمہارا ہمدرد خیرخواہ ہے یہ تو۔ پھر اس کے بعد قباحت بیان کی اس شخص کی جو حق کو ٹھکرا رہا، ارأیت، بھلا بتاؤ تو صحیح، ان کذب، اگر وہ شخص جھٹلاتا ہو حق کو، ابو جہل، وتولا، اور حق سے منہ پھیرتا ہو، جھٹلاتا ہو، اس کا عقیدہ بھی خراب، کافر و مشرک، وتولا، اس کا عمل بھی خراب، پیغمبر علیہ السلام اس کو جہنم سے بچانے کے لیے صحیح عقیدے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، صحیح عمل کی طرف بلا رہے ہیں، نہ وہ حضور کے عقیدے کو قبول کرتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عمل کو قبول کرتا ہے، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص۔ ارأیت ان کذب وتولا، ارأیت، بتاؤ تو صحیح، ان کذب، اگر وہ جھٹلائے، کہ اس جیسی مہربان شخصیت کو جھٹلانا چاہیے، وتولا، اور منہ موڑ کر، منہ پیٹ پھیر کے جاتا ہو۔ آخر میں اللہ پاک نے متوجہ کیا ہر باغی اور سرکش کو کہ تم بھول جاتے ہو جس پر تم ظلم، سرکشی اور بغاوت کرتے ہو، جس پر تم اللہ اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کرتے ہو، جس پر تم کسی پر ظلم اور زیادتی کو بھول جاتے ہو، کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتا، کہ اس بات کا دھیان اس کو نہیں ہے؟ کس بات کا دھیان؟ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کہ بلا شبہ یقیناً اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات، آسان سی بات، دیکھو بھی فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، فوراً رک جاتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب دیکھ رہے ہیں تو آدمی فوراً جو اپنے آپ کو اس غلط کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ والد دیکھ رہے ہیں، آپ کے بزرگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے استاد صاحب دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، پولیس والے آ گئے، فوج آ گئی، تو فوراً سب چھوڑیے بھائی، یہاں ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے جی؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ہر چیز اس میں محفوظ ہو رہی ہے۔ کنٹرول روم کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو مستقل اس کو چیک کر رہا ہے۔ اچانک ہم گرفت اور پکڑ میں آ جائیں گے، نوکری چلی جائے گی، سزا ہو جائے گی، معطل کر دیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ اسی کو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں، یہ ظالم اور سرکش و باغی، یہ غفلت میں ڈوبا ہوا انسان بھول گیا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے؟ کتنے خوبصورت انداز میں ایک شعر میں اس بات کو سمجھایا ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے،
کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، ساری دنیا والوں سے چھپ کے جو کام کر رہے ہو، ایک ذات تمہیں آسمان سے مسلسل دیکھ رہی ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، یہ آیت اس ساری، جس طرح فرمایا کہ ان الی ربک الرجعی، سرکشی کی وجہ الرآہ استغنا، مجھے کس کی کیا حاجت ہے، یعنی تم محتاج ہو رب کے۔ اب یہاں وہ دھمکیاں دے رہا ہے، تمہیں اس طرح کر دوں گا، یہ کر دوں گا، تم نے اگر اب نماز پڑھی تو اس طرح، جس کو آج تک وہ قیامت تک لے لے، جو آدمی حق کے راستے میں رکاوٹ بنے، جو ظالم کسی پہ ظلم کرے، جو سرکش و باغی کہیں بغاوت و سرکشی کرے، ناحق قتل کرنے والا قتل کرے، جو ظلم و زیادتی آپ لے لیجیے، اللہ کا نافرمان بھول جائے، تو اس کو سمجھایا الم یعلم بان اللہ یرا۔ اور دنیا والے دیکھنے کے باوجود بسا اوقات پکڑ پر قدرت، بولیے بھائی، نہیں رکھتے، لیکن یہ وہ ذات دیکھ رہی ہے جو آن کی آن میں پکڑ کر سکتی ہے۔ ایک لمحے میں تمہاری آنکھوں کی بینائی لے جائے، تم کیا کر سکتے ہو؟ ایک لمحے کے اندر تمہارے جسم کے حصے کو بیکار کر دے، کوئی ہے اسے ٹھیک کرنے والا؟ خوب اچھی طرح زبان چلتی تھی، اب بول بھی نہیں سکتے، کیا ہوا جی؟ فالج ہو گیا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس پہ غور کیجیے، مفہوم کو ذہن نشین کیجیے۔ تو اللہ پاک نے متوجہ کیا ہر باغی اور سرکش کو، تم کیا سمجھو، تم اللہ کی گرفت اور پکڑ سے باہر ہو؟ ایک جگہ تو صاف فرمایا نا سورہ رحمان کے اندر، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسان و جنات کی جماعت، اگر تمہارے بس میں ہے تم آسمان و زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو نکل کے دکھاؤ، نکل ہی نہیں سکتے۔ تو آسمان بھی خدا کا، زمین بھی خدا کی، پہاڑ و دریا رب کے ہیں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی اس کی گرفت سے۔ گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ جاؤ جہاں کوئی، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں، ایک اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ کائنات میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھتے ہوں؟ تو یقین قرآن بٹھا رہا ہے ایمان والوں کے دل میں، قرآن کو ماننے والوں کے دل میں۔ لیکن میرے محترم دوستوں، جب یہ آیت ہم نے کبھی پڑھی نہ ہو یا پڑھی ہو تو بس پڑھ لی اور سن لی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا، کیا سنا، کیا مطلب اس کا۔ آپ ذرا غور پھر فرمائیے، پس منظر شان نزول بیان ہی اس لیے کیا جاتا ہے، کیا غرور تھا، کیا سرکشی تھی، کیا تکبر تھا ابو جہل کا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، جس وقت غزوہ بدر کے موقع پہ اسے قتل کیا گیا، یہ معاذ اور معوذ دونوں بھائی، یہ جب گئے اس کی ٹانگ پہ حملہ کیا، اسے زخمی کیا، وہ گر گیا، اور غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل زخمی ہو گیا، مرنے لگا، تو اس کی جب گردن کاٹنے لگے تو کہا ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے۔ اتنی سرکشی تھی، اتنی سرکشی تھی۔ اب وہ کتنی طاقت اور قوت اور سرکشی کے ساتھ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے رہا ہوگا بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ ساری آیات کے آخر میں کیا اس سلسلے کے آخر میں ارائیت 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 3 مرتبہ، بتاؤ ذرا، بتاؤ ذرا، بتاؤ، الم یعلم بان اللہ یرا، تم یہ سرکشی کر رہے ہو، رب تمہیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، ابھی پکڑ کر سکتا ہے۔ یہ سب ڈھیل دی جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے، یا تو باز آ جاؤ یا پھر تم اتنی سرکشی میں آگے بڑھ جاؤ کہ جب تمہاری پکڑ آئے تو اچھی طرح تمہیں عذاب دیا جائے۔ کلا، اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے، فرمایا خبردار، کلا لئن لم ینتہی، اب دیکھیں لئن لم ینتہی بہت سخت آیت ہے، یہ نافرمانی کر رہے ہیں، صبح بھی شام بھی، نماز پڑھی نہ پڑھی، دھوکہ دیا، رشوتیں لی، لوگوں کا حق دبا لیا،
گالیاں دے دی، برا بلا کہہ دیا، مذاق اڑا دیا، کون ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہ صرف اب میں نے عرض کیا مفسرین نے صاف لکھا، اس لیے اللہ پاک نے نام نہیں بیان کیا ابو جہل کا، نام بیان کر سکتے تھے، نام بیان کر سکتے تھے، کہانی ارائیت الذی ینہا، بس وہ روکتا ہے، اس لیے تاکہ ہر ایک فکر مند ہو، لئن لم ینتہی، اگر تم اللہ کی نافرمانی سے، پیغمبر کی مخالفت سے باز نہ آئے، تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اپنے آپ کو آج بھی روک، اللہ خبردار، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا تو کیا ہوگا؟ لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، ذلت کے ساتھ، جس سے حیوانوں کو کھینچا جاتا ہے، لئن لم ینتہی، اگر باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ۔ اور بھی میں نے عرض کیا کہ ایسا ہوا دنیا کے اندر، جب مارا گیا ڈنڈوں سے اسے دھکیل کر بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، یہ تو دنیا میں لوگوں نے دیکھا، اور قیامت کے دن کس طرح فرشتے گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالیں گے، ابو جہل کو اور ہر باغی اور سرکش کو، نافرمان کو۔ لنصفعا بالناصیہ، ہم کھینچیں گے اس کو پیشانی کے بالوں سے، کون سی پیشانی؟ ناصیتن کاذبتن، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، یعنی اس پیشانی اور اس سر میں جو اللہ نے عقل و سمجھ دی تھی، اس کو اللہ کے رسول کی تصدیق کے برخلاف تکذیب اور جھٹلانے میں اس نے اس کو استعمال کیا۔ ناصیتن کاذبہ، ایسی پیشانی جو کہ جھوٹی ہے، خاطئہ، گناہ گار ہے، گناہ گار، گناہ کی ساری اسکیمیں ہی بنتی ہیں، زنا کے سارے منصوبے ہی تیار ہوتے ہیں، کا ناصیتن کاذبتن خاطئہ۔ اس کے بعد اس وعید کی بات، اگلی وعید، یہ وعید تو تھی انفرادی، اگر تم اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو، اور پھر اعتماد ہے، ہماری فوج پتہ ہے کتنی طاقتور فوج ہے، اور کتنی شاندار ان کے پاس طاقت، کیسا اسلحہ ان کے پاس ہے، اور کن کن ممالک کا ان کا آپس میں اتحاد ہے۔ بھائی بس نماز روزہ کریں، حق کی بات نہ کریں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ۔ ابو جہل نے بھی یہ کہا تھا، میرا بڑا لشکر ہے مکہ کے اندر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم باز نہ آئے، میں اپنے لشکر کے کو لے کے آؤں گا، تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو اللہ پاک نے دیکھیے کتنے سخت انداز سے، بالکل چیلنج، مقابلہ، کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، نادی کہتے ہیں مجلس کو، مجلس آج کل یہ عربوں میں آپ نے کہیں سنا پڑا ہو، کچھ لوگ اگر عربی میں ذوق رکھتے ہوں تو نادی، یہ ٹیم کو جماعت کو کہتے ہیں، نادی، کرکٹ ٹیم، فٹ بال ٹیم، نادی۔ تو فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، نادی، بلاؤ اپنی ٹیم کو، اپنی جماعت کو۔ تم کہتے ہو ہمارے پاس لشکر ہے، جتھا ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اسلحہ ہے، لے آؤ تم ان کو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ فرمائے بھائی کون کہہ رہی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَدْعُوا، بلا لاؤ، نادیہ، اپنی ٹیم کو، اپنی جماعت کو۔ اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو، ترجمہ حضرت نے لکھا ہے، بلا لو اپنی مجلس والوں، اپنی جماعت، اپنی فوج، اپنا اسلحہ، جناب یہ مشترکہ اتحادی فوج ہے، یہ سب کو بلا کے لے آؤ۔ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ سندع الزبانیہ، سندع الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے دوزخ کے فرشتوں کو۔ سندع الزبانیہ، یہ فرشتے اترے ہیں دوستو، اسی زمین پہ اترے ہیں، سفید امامے والے صحابہ کرام کو ملتے ہیں، اپنے پیغمبر سے کہہ دینا اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب 13 سال کی مسلسل دین کی محنت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میدان بدر میں اترے تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، سورہ آل عمران میں تفصیل سے آئے گا۔ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر، تم کمزور تھے، اور وعدہ کیا کہ پہلے 3000 فرشتے اتاریں گے،
اور اگر تم پہ انہوں نے حملہ کیا ہم 5000 فرشتے میدان بدر میں اتاریں گے. اور فرشتے اترے میدان بدر میں اور 70 جو بڑے بڑے کافر مارے گئے. تو صحابہ کا یہ قول نقل کیا محدثین نے, ہم دیکھ کے پہچان جاتے تھے کس کو ہم نے مارا ہے کس کو فرشتوں نے مارا ہے. اس لیے شاعر مشرق نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. فضائے بدر پیدا کر, وہ بدر کا ایمان, وہ بدر کا تقوی, وہ بدر کا صبر لے کے آئیے. فرشتے آج بھی آپ کی مدد کو اتریں گے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو جہاں باغیوں اور سرکشوں کو وعید, وہیں حق پہ جمنے والوں کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہے یہ آیت. آپ حق پہ جم جائیں, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. فَلْيَدْعُ نَادِيًا, بلا لو اپنی مجلس والوں کو, اپنے اتحادیوں کو, اپنے ہم جماعتوں کو بلاؤ. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّا, ہم بھی بلائیں گے دوزخ کے فرشتوں کو. اور وہ واقعہ جو عرض کیا کہ اس نے خود دیکھا کہ ایک مخلوق ہے, آگے بڑھوں گا مجھے پکڑ کے ہلاک کر دے گی. ابو جہل کو اللہ نے دنیا میں دکھا دیا. ایک ساتھی پوچھنے لگے کل کہ دیکھ لیا پھر بھی حق کو قبول نہ کیا. آنکھوں سے دیکھ لیا فرشتوں کو, پھر بھی یہ اللہ کی طرف سے خاص ہدایت. ہم کتنی عبرتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. صبح شام لوگ دنیا سے جا رہے ہیں, مالدار کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جا رہا, قوت و طاقت والا صحت مند گھر سے نکلا تھا, واپس اس کی میت آ رہی ہے. ہم بھی تو اپنی آنکھوں سے کتنی عبرتیں دیکھ رہے ہیں, کتنا ہماری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں, اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے, توفیق مانگنی چاہیے. کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ مہر لگ جائے ہمارے دل پر اور ہدایت کی سارے راستوں کو دیکھ کر بھی اندھے ہو جائیں. تو فرمایا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّا. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آخری آیت بڑی توجہ سے دیکھیے. ہر ایمان والے, ہر نیک عمل کی کوشش کرنے والے, ہر حق کے متلاشی کے لیے بڑی پیاری بڑی بنیادی آیت. کلا, حضور علیہ السلام سے ہرگز نہیں کسی کی بات نہ مانیے. بڑے سے بڑا ظالم سرکش جابر آ جائے, آپ حق کو, حق کی محنت کو نہ چھوڑی. کلا, ہرگز نہیں. لا تطیعہ, اس کی بات نہ اب تک نہیں مانی, آئندہ بھی نہ مانی. اور ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات مان لیں, کہ یہ ہو سکتا ہے؟ کیسا کوئی تصور ہے؟ پیغمبر تو فرمائے میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھو اور الٹے ہاتھ میں چاند رکھو اور تم کہو کہ میں دین حق سے پیچھے ہٹ جاؤں, میں پھر پیچھے ہٹنے والا نہیں. کہاں طاقت تھی؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم مکہ کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کر دیں گے, سارا مال اکٹھا کر کے آپ کو دے دیں گے. دوسری پیشکش, اور تیسری پیشکش کیا تھی کہ ہم مکہ کا, پورے عرب کا سردار آپ کو بنا لیں گے. آپ حق کی دعوت کو چھوڑ دیں, یہ توحید کی دعوت کو چھوڑ دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا, یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں نا سرداران مکہ, ان سے کہہ دیں تو وہ چھوٹی چھوٹی پیشکش کر رہے ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی پیشکشیں. مال دے دیں گے, خوبصورت عورت سے شادی کر دیں گے, پورے مکہ کا سردار. ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں, کر نہیں سکتے. دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں, میں حق کی دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو لا تطیعہ جو آیت ہے یہ خطاب تو حضور کو ہے, لیکن سمجھانا اور تربیت کرنا میری آپ کی ہے. ذرا ذرا سی باتوں پہ پیچھے نہ ہٹ جانا. کیا کریں جی, اب تو معاشرے کے ساتھ بھی تو چلنا ہے نا, کیا کریں, گھر کی اخراجات بڑھ گئے, اب تنخواہ میں پورا نہیں ہوتا, تو کچھ اوپر کی آمدنی بھی ہونی چاہیے. اور اگر مولوی صاحب بالکل اسی طرح سچ سچ کر کے سودا بیچ دیا سچائی کے ساتھ, تو کاروبار نہیں چلے گا اس مارکیٹ کے اندر. یہاں تو مارکیٹ کے ساتھ یہ سب دھوکے کی باتیں. یہ تو وہ ہے جو میں معاملات کی بات پہ, انفرادی اعمال دیکھ لیجئے, سستی ہو رہی ہے, جی نہیں چاہ رہا ہے, دوستوں کی مجلس میں بیٹھے, اللہ کے بڑے بڑے احکامات چھوڑیں. لا تطیعہ, جو بھی اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنے آپ اس کی اطاعت نہ کیجیے. جو حق کے راستے پہ چلنے سے آپ کو روکے آپ اس کی بات نہ مانیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. پھر کیا کیجئے, وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ,
وسجد وقترب، ساری دنیا کے مقابلے میں ایک خالق و مالک کے ساتھ اپنا جوڑ بٹھا لیجئے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس کے ساتھ جڑنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ سجدے کا راستہ، جھکنے کا راستہ، اطاعت کا راستہ۔ یہ راستہ اللہ کے ساتھ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان اقرب ما یکون العبد، کہتے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب کی جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے فرمایا سجدے کی حالت میں اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں سجدے کی مخصوص دعائیں، مسنون دعائیں احادیث میں آتی ہیں۔ حسن حسین میں علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے دعائیں لکھی ہیں، اور بھی دعاؤں کی کتاب میں جتنی مسنون دعائیں ہم سب سجدے کی حالت میں مانگ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی کثرت سے دعائیں، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا کہ جب سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ حق تعالیٰ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے قدموں میں، الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سمجھانے کے لیے کہنا اللہ کے قدم کوئی نہیں، یعنی وہ اپنی عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ اور جب وہ سجدے کی حالت میں کہتا ہے یا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، ندا آتی ہے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو وسجد، سجدہ کیجئے، وقترب، میرے قریب ہو جائیے، جتنا قرب چاہیے اتنے سجدے کیجئے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے، اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو سوچ کے کہو کیا کہتے ہو؟ کہنے اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں چاہتا ہوں قیامت میں بھی جنت میں بھی آپ کا قرب حاصل ہو جائے۔ کیا فرمایا اعینی بکثرت السجود، میری مدد کرنا سجدوں کی کثرت سے، سجدوں کی کثرت سے۔ آج ایسا غفلت کا دور چل رہا ہے، کچھ نام نہاد مجھے ایک دم سجدوں کی کثرت سے یاد آیا، اچانک ابھی دل میں آیا اس لیے عرض کرتا ہوں۔ کچھ نام نہاد دینی اسکالرز وہ آج امت مسلمہ کو یہ راستہ دکھا رہے ہیں کہ جناب، اور احادیث کے حوالے بھی دیتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ کہتے ہیں کہ جناب فرض نمازیں پڑھیں، بس یہ 20 رکعت تراویح، یہ ہر نماز 17 رکعت نماز پڑھنا۔ فقہا بھی اس کو فرض نہیں کہتے، فقہا بھی اس کو واجب نہیں کہتے، لیکن آپ مزاج یہ بنائیں امت کا کہ فرض ہی پڑھ لیں بس کافی ہے، فرض نماز پڑھیں چھٹی۔ یہاں تک اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے آج کل چینلوں کے اوپر جناب کہ جو ہے وہ وتر کی نماز بھی کوئی واجب ہے یا نہیں ہے۔ وتر کی نماز یہ بھی سنت ہے، نہ پڑھیں نہ پڑھیں کوئی بات نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ تراویح، یہ کس نے کہا پڑھنی سنت موقدہ؟ نفل نمازیں پڑھ لیں کوئی بات نہیں، 20 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، 11 رکعت پڑھیں، جو چاہیں نہ پڑھیں تو کوئی بات، تھکے ہوئے جا کے آرام کریں آپ۔ رمضان کا مہینہ، اتنی گرمی، اتنی تھکاوٹ، اور آپ کہاں 20 رکعت کے چکر میں مولویوں نے آپ کو ڈال دیا۔ یہ آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو، یہ میں سنی ہوئی اور پکی محقق باتیں بتا رہا ہوں۔ مزاج یہ بنایا جا رہا ہے امت کا کہ فرض نماز، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے فرض سے بھی امت جا رہی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے مشائخ علماء قرآن و حدیث پہ گہری نظر رکھنے والے صاف کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی کثرت کا حکم دیا ہے، اور خود پڑھ کے دکھائی ہیں کثرت سے نوافل۔ حضور نوافل پڑھیں اور امت کو اس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، کیوں دکھائیں؟ کہ جو نفل چھوڑے گا وہ سنت چھوڑے گا، جو سنت چھوڑے گا وہ فرض چھوڑے گا، اور جو فرض چھوڑے گا وہ کبیرہ گناہوں کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اب وہ کبائر کا ارتکاب کرے گا، اور جو کبیرہ گناہوں پہ جائے گا بہت جلد کفر میں داخل ہو جائے گا۔ یہ سرحدات ہیں، جہاں کبیرہ گناہ کی سرحد ختم ہوتی ہے وہیں سے کفر کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ لا تطیعہ، نہ مانیں ان کی بات، وسجد، سجدہ کیجئے، وقترب، اور قریب آ جائیے، جتنا آپ سجدہ کریں گے اتنے ہمارے قریب ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کثرت سجود کیا ہے؟ کثرت نوافل۔
خالی سجدے مقصود تھوڑی کثرت سے کا جو بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یا اللہ کی ذات آنکھ بن جاتی ہے، کان، کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے اعضاء نوافل کی کثرت سے اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی چاہت کے مطابق دیکھتا ہے، اللہ کی چاہت کے مطابق بولتا ہے، اللہ کی چاہت کے مطابق چلتا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، تصور کیجئے، وسجد وقترب پہ عرض کر رہا ہوں، سجدے کیجئے، اللہ کا قرب حاصل کیجئے، میدان محشر میں اور آپ کھڑے ہیں، صحیح حدیث ہے بالکل، اور نماز کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ کہ جناب تشریف لائیں ابرار صاحب، کتنی نمازیں آپ کی؟ بڑے مولوی بنے پھرتے تھے، نمازیں کتنی؟ یہ نماز اس میں کمی پائی جا رہی ہے، کمی دو اعتبار سے، خشوع و خضوع کے اعتبار سے بھی، مقدار کے، معیار اور مقدار دونوں، کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ اب اس کی کمی پوری کرنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں ان کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں، اگر نوافل ہیں تو اس سے کمی پوری کر دی جائے، اور اگر نوافل نہیں ہے تو نماز میں ہی پھنس گئے، آگے کیسے نکلیں گے؟ حدیث میں آتا سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اگر نماز اچھی اور پوری نکل آئی تو دیگر اعمال بھی اچھے نکلیں۔ کیا مطلب؟ بڑی تفصیل ہے اس میں کہ نماز ساری زندگی و دین کو بناتی ہے۔ اب نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ نفلیں نہیں ہیں، تو کتنا افسوس ہوگا کہ کاش اتنا وقت ملا تھا نوافل کا، ہم نفل پڑھ لیتے۔ فرض پڑھتے ہی فوراً ہم باہر پیچھے چلے جاتے ہیں، بمشکل 2 سنتیں پڑھی، اس کے بعد وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ نہیں میرے محترم دوستوں، یاد رکھیے بڑی غنیمت زندگی میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اس قوت و طاقت سے، اس جوانی اور صحت سے، اس زندگی کے لمحات سے توشہ تیار کر لیجئے کل کے لیے۔ کل کوئی دوست ساتھ نہ دے گا، جو ہمیں ادھر ادھر لگا رہے ہیں کوئی کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف اعمال کام آئیں گے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا فرمایا؟ کلا لا تطیعوا، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانیں، کسی بھی حق سے روکنے والے کی بات کو آپ نہ مانیں۔ معاشرہ روک رہے، میاں کیا ہو گیا، تم ابھی سے ملا بن گئے، تمہاری عمر ہی کیا ہے، داڑھی رکھ لی تم نے، کیا یہ صوفیوں کی طرح قمیص شلوار پہننے گھوم رہے ہو، آج کل تو ذرا اسمارٹ بن کے رہو۔ لا تطیعوا، ان کی بات نہ مانیے۔ کیا میاں کوئی اور کام ہی نہیں آپ کے علاوہ، کبھی سے روزے پہ چلے آتے، کبھی چلے پہ؟ بتائیں، یہ محنت ہے حق کی، جس کے لیے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذمہ داری اور کام بتایا ہے۔ میرے محترم دوستوں، دین کے ہر عمل کے بارے میں اس کو سمجھ لیجیے، لا تطیعوا، اور خاص طور پہ وہاں سننے کو ملے گی جب آپ کی عملی زندگی دین پہ آئے گی، جب اس حق کی دعوت کو آپ لے کے کھڑے ہوں گے۔ سخت مخالفت آج بھی ہوگی، لا تطیعوا۔ جب دل میں کبھی ان باتوں کو سننے کی وجہ سے غم پیدا ہو، رنجیدگی ہو، سجدہ کیجئے، نماز پڑھیے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے آگے فریاد کیجئے، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ لا تطیعوا واسجد واقترب، کبھی اس دھیان سے سجدہ کیجئے، ایسا محسوس ہوگا۔ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے محدث، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے تھے۔ یہ اللہ والے تھے، یہ قرآن و حدیث کو خالی پڑھنے والے نہیں تھے بھائی، سمجھتے بھی تھے، عمل کرتے تھے۔ ہاں، جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا پیار اور محبت حاصل کر لی میں نے، سجدے میں یہ کیفیت محسوس ہوتی۔ اللہ ہمیں بھی اس کا ذرہ نصیب فرما دے۔ تو کلا لا تطیعوا واسجد واقترب، کہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں تو عمل بتایا گیا، سجدہ کریں یعنی نفل کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام، صلاۃ الحاجت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، اسی طرح ہر نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور نوافل ہیں، اس کا اہتمام کیجئے۔ 24 گھنٹے میں کم سے کم 1 مرتبہ 2 رکعت نماز خاص طور پہ صلاۃ الحاجت کے لیے پڑھیے، پورے دھیان کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئیے، دھیان سے رکوع کیجئے، اطمینان سے سجدہ کیجئے۔
سبحان ربی الاعلی، اطمینان سے 7 مرتبہ 9 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی الاعلی. یا رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی، یہ دعائیں اللہ سے مانگی. تو انشاءاللہ یہ نوافل کا اہتمام ہماری زندگی میں سکون و اطمینان، اللہ سے قرب و تعلق احساس ہوگا کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ، ہم جان بھی جا رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اور حق پہ جم جائیے اور کوشش کیجئے. دیکھیے کہیں بھی ایک قدم، ایک لفظ، ایک جملہ دین حق کے خلاف نہ نکل جائے، مبادہ ان وعیدوں میں داخل ہو جائیں. میں ان آیات کو، بلکہ سورت کو دوبارہ میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیے، پورے مفہوم پہ غور کرتے ہوئے اللہ پاک اس کے مفہوم کو ہم سب کے دلوں میں اتار دے، اس کا یقین نصیب فرما دے، اور ان پاکیزہ آیات اپنے اس بابرکت کلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، اور اس کی دعوت کو ساری دنیا میں لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق اللہ العظیم.